محترم ناظرین السلام علیکم۔ شہباز مرتضیٰ انصاری ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ملتان سے آپ سے بات کر رہا ہوں۔ میرے اکثر قانونی ویڈیو لیکچرز آپ دیکھتے رہتے ہیں جس کے ذریعے میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو جو پاکستان میں رائج الوقت قوانین ہیں ان کے بارے میں آگاہی ہو سکے اور آپ کو لوگوں کو اپنے رائٹس کے بارے میں آگاہی ہو سکے۔ اس کے ساتھ میری کوشش ہوتی ہے کہ جو 18-20 سال کی میری پریکٹس ہے وکالت کی، اس میں جو میں نے مختلف مقدمات میں مختلف لوگوں کو دیکھا، ان کے جو مشاہدات کیے، تو وہ بھی آپ کو شیئر کروں۔ اس سے پہلے بھی میرے کچھ سوشل ویڈیو لیکچرز جو ہیں وہ جاری ہو چکے ہیں جن کو آپ لوگوں نے پسند کیا، جس میں ہم اپنی زندگی کی پریشانیاں کیسے ختم یا کم کر سکتے ہیں، اور بیٹی کا رشتہ کرتے وقت کن باتوں کی احتیاط انتہائی ضروری ہے۔ اس کے علاوہ میرا ایک ویڈیو لیکچر تھا تو ایک باری اور سوچ لے، اس طرح میرے جاری ہو چکے ہیں۔ آج کا بھی میرا یہ ویڈیو لیکچر جو ہے اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جو کہ ایک سوشل ایشو پہ ہے، وہ ہے ارینج میرج۔ کسی کو ہم نہ ملے اور ہمیں تو نہ ملا۔ پاکستان میں ارینج میرج کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ ارینج میرج جس میں لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے سے شادی سے پہلے قطعی طور پہ واقف نہیں ہوتے اور ان کی شادی ہو جاتی ہے اور اس کو شادی کے بعد کئی دفعہ دیکھا گیا ہے کہ انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا بھی نہیں ہوتا اور شادی کے بعد وہ ملتے ہیں۔ بے شمار دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ان کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو پاتی۔ آج میں ایسی ہی خواتین کے بارے میں ڈسکس کروں گا کہ جن کی ارینج میرج ہوئی اور ان کی آپس میں نہیں بنتی، ان کا بیہیویئر پھر کیسا ہوتا ہے۔ وہ پاکستان میں خاص طور پہ جو ایسی خواتین ہیں جن کی ارینج میرج ہے اور ان کی شوہر کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ نہیں بنتی، تو ان کی کیا اقسام ہے۔ سب سے پہلے میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک پوسٹ لگائی تھی کہ جس شخص کے ساتھ آپ کی سوچ نہ ملتی ہو یا آپ کے خیالات نہ ملتے ہوں، اس کے ساتھ صرف بس میں سفر کیا جا سکتا ہے، زندگی کا سفر کرنا مشکل ہوتا ہے۔ مگر اس کے باوجود کچھ لوگ یہ زندگی کا سفر بھی نبھا جاتے ہیں۔ ایسی خواتین کی 3 اقسام ہوتی ہیں جو میں نے آبزرو کیا، جو میں نے دیکھا ہے۔ ایک ایسی خواتین، پہلی قسم وہ ہوتی ہے جن کی نظر میں شوہر مجازی خدا ہے، سب کچھ کا شوہر ہے، وہ شوہر سے گلے شکوے شکایات ہونے کے باوجود یا شوہر سے خوش نہ ہونے کے باوجود، انڈرسٹینڈنگ نہ ہونے کے باوجود ساری عمر نبھا کر جاتی ہیں۔ کیوں کہ ان کا یہ یقین ہوتا ہے کہ شوہر ہی ان کا مجازی خدا ہے اور شوہر کی ہی اطاعت اس نے کرنی ہے۔ وہ اپنے آپ کو ایک خاص طور پہ محدود رکھتے ہوئے ساری عمر کے لیے نبھا کر جاتی ہیں۔ یا ایسی بھی خواتین دیکھی ہیں یا مرد دیکھے ہیں کہ جن کی آپس میں نہیں بنتی، مگر وہ صرف اس وجہ سے کہ اولاد پیدا ان کی ہوئی ہے اور اولاد کے بہتر مستقبل کے لیے وہ نبھا کرتے چلے جاتے ہیں۔ یہ پہلی قسم ہے خواتین کی کہ جن کی نظر میں یہ شوہر جو ہے ان کی نظر میں مجازی خدا ہوتا ہے اور وہ۔ دوسری قسم ایسی خواتین کی ہوتی ہے جو مطمئن نہیں ہوتی اپنے ہسبینڈ سے، ان کے ریلیشن سے وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہوتی اور وہ اس ریلیشن سے خوش نہیں ہوتی یا ان کی مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے آپس میں۔ لیکن ان کی لائف میں کوئی آ جاتا ہے ایسا شخص جس کے ساتھ ان کی ذہنی ہمانگی ہو، ان کی سوچ ملتی ہو، ان سے رابطہ، اس شخص سے رابطہ ہو جاتا ہے اور وہ ایک طرف تو اپنے گھر کو آباد رکھتی ہیں، اپنے گھر کو سسٹم کو بگڑنے نہیں دیتی، دوسری طرف اس شخص کے ساتھ بھی ان کی بات چیت رہتی ہے۔ یہ بات چیت چاہے موبائل فون کی حد تک، کال کی حد تک ہو یا SMS کی حد تک ہو یا ڈائریکٹ ملنے کی حد تک ہو، یہ ایک الگ ایشو ہے۔ لیکن
وہ یہ جو ان کے اندر ایک گھٹن یا محرومی ہوتی ہے اس کو بھی دور کرتی ہیں اس طریقے سے، لیکن دوسری طرف اپنے فیملی کو ڈسٹرب نہیں ہونے دیتی. مطلب ان کو، اپنے شوہر کو، اپنی فیملی کو ان کے ساتھ ہوتا ہے کہ گھر ٹوٹنے کے کیا نقصان ہو سکتے ہیں، اس لیے وہ جو ایک طرف تو اپنے گھر کو سنبھال رہی ہوتی ہیں، نبھا رہی ہوتی ہیں، دوسری طرف جس کے ساتھ ان کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، جس شخص کے ساتھ، اس کے ساتھ بھی ان کی بات چیت کسی نہ کسی حد تک جاری رہتی ہے. وہ چاہے موبائل فون کی حد تک، کال کی حد تک، ایس ایم ایس کی حد تک ہو، یا ڈائریکٹ ملنے کی حد تک ہو، وہ الگ ایشو ہے. تیسری قسم ایسی خواتین کی ہے کہ جن کو جب یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ ان کی شوہر کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے اور ساری عمر اس کے ساتھ نبھا کرنا ان کے لیے مشکل ہے، تو وہ نہ شوہر کو دیکھتی ہیں، نہ بچوں کو دیکھتی ہیں، بلکہ فیصلہ کرتی ہیں الگ ہونے کا. یہ وہ خواتین ہیں جو یہ یقین کرتی ہیں کہ زندگی ایک بار ملی ہے اور اس کو اپنی خواہش کے مطابق ہی گزارنا چاہیے، اور وہ کسی ایسے شخص کے ساتھ گزارنے پہ ایگری نہیں ہوتی جس کے ساتھ ان کی سوچ نہیں ملتی، جن کے ساتھ خیالات نہیں ملتے، یا جو ان کی نظر میں ایک درست اچھا شوہر نہیں ہے. ایسی خواتین اپنی تمام جو کسی بھی مجبوری کو خاطر میں نہیں لاتی، نہ وہ بچوں کو دیکھتی ہیں، نہ بچوں کے فیوچر کو دیکھتی ہیں، نہ وہ شوہر کو دیکھتی ہیں. وہ شوہر سے علیحدہ ہو کر اور جو شخص انہیں اچھا لگتا ہے اس کے ساتھ شادی کر لیتی ہیں. لیکن یہ جو میں نے تیسری قسم بتائی ہے، اس کے بھی آگے 3 قسمیں ہوتی ہیں. پہلی قسم ان خواتین کی ہے جو سیپریٹ ہوتی ہیں، مطلب وہ فیصلہ کر لیتی ہیں کہ ہم نے اس شوہر بندے کے ساتھ نہیں رہنا، اور نہ وہ بچوں کو دیکھتی ہیں. اب ان کے پاس 3 مختلف آپشنز ہوتی ہیں جن کو وہ اپناتی ہیں. سب پہلی تو یہی ہے کہ وہ میکے چلی جائیں گی، والدین کو جا کے بتائیں گی کہ انہوں نے اس بندے کے ساتھ نہیں رہنا، یا وہ ظلم کرتا ہے، یا جو بھی ہے، خرچہ نہیں دیتا، واٹ ایور، جو بھی ایلیگیشن لگائیں. والدین کی حمایت سے وہ فیملی کورٹ میں خلا کا دعویٰ دائر کریں گی، اور خلا کی ڈگری لے کر عدت کا ٹائم گزار کر وہ اپنے شوہر سے شادی کر لیتی ہیں. مطلب جس بندے سے اس کو چاہت ہوتی ہے ان سے اس کو شادی کر لیتی ہیں. دوسری قسم ایسی خواتین کی ہے کہ جن کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کے گھر والے اس بات کو سپورٹ نہیں کریں گے کہ وہ اپنے شوہر سے ڈائیورس لیں یا وہ خلا کا دعویٰ دائر کرے، تو اس کے لیے وہ کبھی بھی سپورٹ نہیں کریں گے، اس کو پتہ ہوتا ہے. تو اس کے لیے ایک بند گلی میں ہوتی ہیں، یعنی وہ شوہر کے ساتھ رہنا بھی نہیں چاہتی، لیکن گھر والوں کی سپورٹ بھی نہیں ہوتی. تو وہ پھر ایسی خواتین یہ کرتی ہیں کہ وہ دارالعمان جاتی ہیں، دارالعمان جا کر خلا کا دعویٰ دائر کرتی ہیں، اور اس تمام عرصے کے دوران جب تک دعویٰ ڈگری نہیں ہو جاتا وہ دارالعمان میں رہتی ہیں. اس کے بعد عدت کا ٹائم بھی وہیں گزار کر وہ پھر باہر آتی ہیں، اور جس بندے سے ان کی چاہت ہوتی ہے اس کے ساتھ شادی کر دیتی ہیں. اکثر ایسے کیسز میں، خلا کے کیسز میں، دارالعمان بھجوانے کے سارے مراحل کی فیس بھی وہی شخص ادا کرتا ہے جس کے ساتھ انہوں نے شادی کرنی ہوتی ہے. تیسری قسم جو ہے نا، یہ ایک خوفناک شکل ہے. یعنی کچھ ایسی خواتین ہوتی ہیں، ان کی تعداد کو کہ کم ہے، کہ جو دیکھتی ہیں کہ ان کے شوہر ان کو اچھا نہیں لگتا، وہ الگ ہونا چاہتی ہیں، ان کو پتہ ہے والدین کی سپورٹ بھی نہیں ہے، اور وہ دارالعمان جا کے بھی دارالعمان کی بھی مشکلات نہیں جھیلنا چاہتی کہ وہ وہاں قید کی سی زندگی گزاریں. بہت کم ان کی ایوریج ہے، لیکن یہ ہے ہمارے معاشرے کے حساب. وہ یہ کرتی ہیں کہ وہ پلاننگ کر کے اپنے آشنا کے ساتھ یا دوست کے ساتھ یا جو فیوچر ہسبینڈ ہے، وہ اپنے شوہر کو ہی کہیں مرڈر کر دیتی ہیں. آپ اکثر اخبارات میں پڑھتے ہوں گے کہ بیوی نے آشنا سے مل کے شوہر کو مار دیا، اور یا وہ مطلب اس کے لیے وہ کوئی ڈکیتی کا ڈرامہ رچائیں یا کوئی کسی اور طریقے سے اپنی عقل لڑائیں. تو وہ شوہر وہ اس لمبے چکر میں پڑھنا نہیں چاہتے کہ کون دعویٰ دائر کرے، کون ڈگری کروائے، کون عدت گزارے. وہ ایک آسان کام ڈھونڈتے ہیں. ان کی نظر میں یہ ہوتا ہے کہ یہ قتل چھپ نہیں سکے گا، یہ مرڈر چھپ نہیں سکے گا. لیکن اکثر یہ خون، جو کیا کہتے ہیں کہ خون چھپتا نہیں کبھی، لہٰذا وہ اکثر اسی چکر میں بڑی بری پھنس جاتی ہیں اور جیل پہنچ جاتی ہیں. اکثر جو آپ اخبارات میں خبر پڑھتے ہیں، یہ تیسری قسم ہی ان خواتین کی ہوتی ہے جو یہ سٹیپ اٹھاتی ہیں. یہ ارینج میرج کی صورت میں یہ میں نے صرف قسم بیان کی ہے. اور ارینج میرج میں مرد جو ساتھ نہ چل سکتے ہوں وہ کیا رویہ اپناتے ہیں، یہ اس پر بحث میں کبھی اپنے کسی دوسرے ویڈیو لیکچر میں کروں گا. اور لو میرج کے کیا فائدے اور نقصانات ہوتے ہیں، اس کو بھی میں کسی دوسرے اپنے ویڈیو لیکچر میں بیان کروں گا. امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے گی. ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ میری کوئی بھی بات جو میں کرتا ہوں وہ مشاہدات کی روشنی میں کرتا ہوں. کسی بھی بات کا 100% درست ہونا ضروری نہیں ہوتا. ایکسیپشنز ہمیشہ ہوتی ہیں.
ٹھیک ہے، تو جو میں فیل کرتا ہوں، جو میں نے دیکھا ہے، میں وہی آپ لوگوں سے شیئر کرتا ہوں۔ امید ہے میری دیگر ویڈیوز کی طرح آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ آپ لوگوں کا بہت